وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ جی نوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے نوید صاحب۔ اچھا، میں نے یہ ایک سوال کرنا تھا کہ جی جی قرآن حدیث اور اس کے بعد آپ کی کتاب ہے تذکرہ جس پہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس، تو میرا جی بڑا جی چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا قرآن اور حدیث کے بعد یہ جو تذکرہ ہے اس کا مقام قرآن کے برابر ہے، حدیث کے برابر ہے، یا کیا ہے؟ یہ آپ ہی ذرا مجھے ایکسپلین کر دیں پلیز، بس اتنا سا سوال ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، کوئی دوست اس کے اوپر کوئی کلام کرنا پہلے چاہتے تو ہیں؟ نوید صاحب ذرا یہ آپ فرما دیں کہ آپ نے سٹریم سنی ہے، سٹریم کے موضوع کا آپ کو پتہ ہے؟ جو ہم موضوع بات کر رہے ہیں ناجی فرقہ اور عصمت انبیاء، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تفاسیر میں موجود قابل شرم جو انبیاء کی توہین ہے، وہ آپ نے پروگرام سنا ہے؟ اس پر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں، ابھی بے شک نہ کریں۔ جی جی بالکل میں کروں گا، آپ یہ جواب دیتے میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گا۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو تذکرہ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وحی مقدس ہے، وہ آپ نے خود کبھی دیکھا ہے ایسے؟ اس کا ٹائٹل پیج بھی دیکھا ہے کبھی کہ جی ہاں، سنا ہی میں ہے نے بس یوٹیوب سے؟ نہیں میں نے یوٹیوب کے اوپر جو لائیو سٹریمز ہوتی ہیں اس کے اوپر جب دکھایا جاتا ہے تو اس کے جو اچھا فرسٹ باہر کا جو کور ہے اس ہاں پہ ایک تذکرہ وحی مقدس یہ لکھا بس، ہوا میں اور نے کچھ دیکھا نہیں ہے۔ لکھا تھا، اور کچھ نہیں لکھا تھا؟ لکھا ہوا ہوگا، میرے کو یاد نہیں ہے، اگر میں غلطی نہیں پہ تو ہوں آپ تو مجھے اسپیسیفک کریکٹ ایک کر چیز دیں۔ کے بارے میں جی جی نہیں، میں دیکھیں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ میری اگر عرض آپ سن کو لیں نا پھر مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب آپ ایک چیز کے بارے میں اسپیشل آپ نے کوئی 10-15 منٹ ویٹ کیا، آپ نے سوال کیا، تو کم از کم اس چیز کو خود تو کبھی، یہ علیہ السلام پر موجود ہے، اگر آپ پاکستان میں یا ایسے ملک میں ہیں جہاں وہ نہیں کھلتی تو میں نے کافی سارے لنک بنائے ہوئے ہیں، اور بھی کافی archive.org ہر جگہ پر وہ مل جاتا ہے، تو اس کو کم از کم ایک دفعہ آپ کھول کر اوپر سے پڑھتے تو صحیح کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہی نہ۔ دوسرا جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے اس کا اسپیسیفک میں جواب دے دیتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا وہ دنیا میں آنے والی ازل سے لے کر اب تک سب سے زیادہ مصفح وحی ہے۔ قرآن جیسی مصفح وحی نہ کبھی ہوئی ہے، کسی دوسرے نبی پر بھی نہیں ہوئی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر ممکن ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کلام کرتا تھا، اس وحی کا درجہ بھی ہم قرآن جیسا مصفح نہیں سمجھتے۔ یہ 1974 کی اسمبلی کے اندر باقاعدہ سوال کیا تھا یحییٰ بختیار نے حضرت خلیفہ رسالت سے، اور اس کے جواب میں بالکل یہی جواب انہوں نے عطا فرمایا تھا۔ جہاں تک رہ گئی حدیث کا تعلق، تو حدیث تو وہی نہیں ہے، یہ آپ غلط چیز کا موازنہ غلط چیز سے کر رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ حدیث میں تو بے شمار قسمیں ہیں حدیث کی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ اس کو موازنے کے اندر پتہ نہیں کیسے لے آئے، اور جو تذکرہ بھی ہے نا اس میں ساری وحیاں درج نہیں ہیں، اس میں کشف بھی ہے، اس میں خواب بھی ہیں، اس میں وحی باقاعدہ وحی کے الفاظ بھی ہیں، تو وہ ان چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ خالی وحی نہیں ہے۔ کوئی جس طرح قرآن خالی خالص وحی ہے، اس طرح تذکرہ نہیں ہے، اس میں کشف بھی ہے، اور خود باتیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور ڈیٹ وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ان کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں۔ جو آپ کی پریشانی تھی اس کو میں نے حل کر دیا ہے کہ جو قرآن ہے اس کی جو وحی ہے وہ ازل سے لے کر ابد تک آنے والی سب سے مصفح وحی ہے، اس جیسی کوئی وحی ممکن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وحی کو قرآن کے مقابلے میں اسی لیول کی وحی نہیں سمجھتے۔ ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی، لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی وحی بھی ساری ایک لیول کی نہیں تھی۔ بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں، ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں، لیکن وہ قرآن میں نہیں شامل کی گئی، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام تھا، اور جبریل کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا، لیکن اس کو قرآن میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن میں صرف وہ خالص ترین مصفح وحی شامل کی گئی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔
مزید کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب جی جزاک اللہ. جی نوید بھائی آپ کو امید ہے جواب مل گیا ہوگا. اب وہ جو سلیم میر بھائی نے آپ سے پوچھا تھا آج کا ہمارا پروگرام کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، جو انبیاء کی گستاخیاں مختلف تفاسیر میں کی گئی ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا پروگرام تھا میں نے بیچ میں سے دیکھا ہے، پورا تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ ٹاپک کیا چل رہا ہے آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گستاخی چاہے جو بھی کرے انبیاء کرام کی، وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. تو جی پیارے بھائیو، آپ نے دیکھا یہ تھے ہمارے ساتھ نوید بھائی، اور انہوں نے برملا طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ گستاخی کوئی بھی کرے وہ قابل قبول نہیں ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. یہ